أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علینا کا مطلب ہم یعنی خداوند عالم ہمارے لیے سلامتی قرار دے اور اپنے صالح بندوں کے لیے، اس کا مطلب ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روایت میں ہے، ایک روایت اس کی یہ سلام ہے ان ملائکہ کو جو معقل ہیں انسان کے، جو انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں. البتہ عبد صالح کے مراتب ہیں. حضرت ابوالفضل علیہ السلام ایک اعلیٰ مراتب پہ ہیں صالحین کے. وعلیکم السلام، اهلا وسهلا. یہ جو روایتیں یہ مرسلہ روایتیں ہیں اہل علم کی اصطلاح میں. بالاصطلاح العلمي، وهذه اور مو معناها أنه كل أجلكم الله كلب الأسود، لا، هذه یہ قضایا خارجیہ ہیں، حقیقی نہیں ہیں، قضايا یعنی خارجية کسی خاص مورد کو کہا گیا ہے. نعم. إيه. روايات بالنسبة إليه متعارضة. أكو رواية أنه يقتلوها هاي الحمامة، أو أكو روايات اس پہ سلسلے میں روایات مختلف ہیں. اللي جاي لبيتك يلجأ إليك لا تأذيه، وتلك الروايات معتمدة، وهاي الروايات اب اس میں دونوں طرح کی روایت ہے، کچھ روایت معتبر ہیں، کچھ غیر معتبر ہیں. لا عوفة. إيه. 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 على كل أولاد عباس کل أكبرهم عبد الله، اولاد میں هذا محل خلاف بين الفقهاء، اولاد عباس میں لأنه معتبر أو غير معتبر. أما بقية أولاد اس العباس پہ لا، عبداللہ کو بس عبد الله بعض نے معتبر مانا ہے، عبداللہ کو بعض معتبر، نے بعض قالوا مو معتبر. أما بقية أولاد عباس عبيد ان کے الله سلسلے میں وسهل. اختلاف ہے کہ ان کو معتبر مانا ہے، بعض نے نہیں مانا. لا لا. باقی اولادوں میں اصلا ذکر ہی نہیں ہوا ہے. إذا هذا من قديم أكو شكو بيه، أدري إذا على كل إذا من قديم أكو هذا اللي قتل تحت رأس الزبير، هذا تاريخ ما ندري شيء صحيح. دیکھیے یہ تاریخ ہے. إذا ثبت أنه ابن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، اگر مشہور ہو کہ یہ امیر المومنین کے فرزند ہے اور قدیم سے معروف ہو تو کوئی حرج نہیں، ہم اس کو قبول کر لیں کیونکہ تاریخ ہے یہ. عليكم السلام، أهلا وسهلا.
ما أدري الله عز وجل اشارات ممكن تكون اما هل دیکھیں علامات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم کسی چیز کو طے نہیں کر سکتے کہ 1 سال بعد ظہور ہو جائے گا یا 6 مہینے بعد ظہور ہو جائے گا، یہ مخفی چیز ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنے علامات کے لحاظ سے، علامہ مجلسی نے کہا تھا کہ میں علامہ مجلسی کا کہ میں گمان کرتا ہوں اور کہ میں ظہور کو دیکھ لوں گا۔ 300 سال ہو گئے علامہ مجلسی کو، تو علامات اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ظہور نزدیک ہے یا دور ہے۔ اللي تابوا وكان قبل التوبة هم أضلوا بعض الناس مثل الزبير، ما يفيه هذول الناس خلوه ودوهم الجهنم وما يريد. واحد إذا قال للإمام الصادق عليه السلام أنا اخترعت اگر انسان گمراہ ہو جائے اور اپنی گمراہی میں دوسروں کو بھی گمراہ کر دے تو پھر صرف توبہ کرنے سے کام نہیں حل ہوگا اس کا۔ امام سے آگے کسی شخص نے کہا کہ میں نے ایک نیا دین اختراع کیا، اب کیا کروں میں؟ جس کے سبب ضلالت بنے اور گمراہی، ان سب کو اپنی طرف واپس، ان کو سب کو صحیح دین پہ واپس پلٹا لو تو کوئی حرج نہیں ہے، تمہاری توبہ قبول ہے۔ نعم حدیث میں شہرت، شوفوا في الحديث الشريف شہرہ یعنی وشرها في النار. شهرة کسی کے نقص کو شہرت دینا، بالتنقيس مو يشهر یعنی لباس شہرت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک یہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس لیے یعنی ان کے نزدیک یہ لباس برے لوگ پہنتے ہیں مثلا۔ تو روایت میں کہ اس میں اختلاف البتہ کہ یہ مکروہ ہے کہ حرام ہے، بعض نے حرام کہا ہے، بعض نے مکروہ کہا ہے، لیکن وہ کون سا لباس شہرت ہے، کون سا لباس شہرت نہیں ہے، یہ عرف طے کر، یعنی کسی علاقے میں جو لباس برا لباس سمجھا جاتا ہے یہ لباس شہرت ہے۔ هذا لباس الشهرة وإلا لا. شهرة أدري إذا يصير شهرة، دیکھیں 1 یا 2 یا 10 کے کہنے سے نہیں مطلب ہے، اگر یہ مشہور ہو جائے کہ لباس شہرت ہے یعنی برا سمجھا جاتا ہے اس لباس کو عرف میں، تو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ نعم نعم لا، الدية واحد للعمد وشبه العمد والخطأ، دیا ایک ہے، دیت ایک ہے، شيء يختلف، اگر چاہے قتل عمد ہو چاہے قتل خطا ہو، فرق صرف یہ ہے، دیا ایک ہے۔ على قرايبه من ابوه مو قرايبه من ابوه. قتل خطا میں دیت جو ہے وہ رشتہ داروں پر ہوتی ہے، اور اگر شبہ عمد یا عمدن قتل ہے تو شخص کے اوپر ہے اگر اس کے پاس پیسے ہوں،
اور اگر اس کے پاس پیسے نہ ہو تو پھر امام المسلمین یعنی جس کے پاس بیت المال ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی طرف سے دیت کو دے. العامد يؤدى خلال سنة في شبه العامد خلال سنتين في الخطأ یعنی العاقلة يعني قرايب خطا يأدوا خلال 3 سنوات. دیت سب میں برابر ہے، صرف یہ کون دے گا اور کب دے سکتا ہے، کب تک وقت ہے اس کے پاس. مقدار الدية 1/6 إما 1000 دينار ذهب 1000 دینار شرعی مثقال 24 یعنی 18 انو خود مثقال الشرعي 18 سونا إما 1000 یا دينار چاندی أو 10,000 درهم یا 200 ہلے أو 200 حلة. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو دیت میں شمار کی گئی ہیں. اب انسان اگر عمدن قتل کرے تو اس میں دیت دینے کا وقت اس کے پاس 1 مہینے 1 سال کا وقت ہوتا ہے، اور اگر انسان غلطی سے قتل کر دے تو اس کی دیت کا وقت جو ہے وہ 2 سال ہے. اگر مصالحہ ہو جائے آپس میں صلح کر لے کسی مقدار کے اوپر تو کوئی حرج نہیں، یعنی 2 طرف آپس میں قبول کر لے. لیکن اگر قبول نہ کریں یا موافقت نہ ہو تو پھر وہ جو شرعی دیت ہے وہ دینی پڑے گی. مصالحت کا مطلب یہ اختیاراً کریں گے. إذا أكثر من 1000 دينار ذهب لا مو واجب على القاتل. یعنی 1000 مسقال سونا، البتہ مسقال شرعی جو 18 نخود کے برابر ہوتی ہے. اگر مصالحت ہو گیا زیادہ دینے پہ کم دینے پہ تو کوئی حرج نہیں. لا لا ما يخالف. لا لا إذا مصالحة صاروا ما يخالف. بالك شرنا مصالحے کے طرفینی مسئلہ دونوں طرف قبول کریں. مصالحة طرفينية دي شو إشكال؟ مصالحت میں قصاص نہ بھی ہو، کم زیادہ معلوم ہو کہ کتنا حق ہے یا نہ جانتا ہو، ہر طرف تسالم ہے. البتہ اس میں کیونکہ اس مصالحت کو بہتر مانا ہے شریعت نے. اگر وہ قبول کر لے تو کوئی حرج نہیں. وهيك اشكال كان حقه ده برابر حلقه بوجود. بله اگر معاملہ کر لیا آپس میں، معاملے کو طے بام کر لیا تو پھر اختیار ختم ہو جاتا. ظاہراً حق نہ دارنا اگه بیعانه نداده باشه. یہاں پر اشکال ہے، بہرحال ایک طرح سے مشکل ہے، اس کو واپس میں مصالحت کے ذریعے صلح کے ذریعے صحیح کیا جائے گا. نعم اي اي اي
شوفوا مثل النبي عايش مع المنافقين. منافقین النبي هذول أصحاب رسول اللہ کے زمانے میں تھے، کون لوگ تھے؟ اصحاب نبی ہی تو تھے. سورة المنافقون. وأشد من هذا الله بالقرآن يقول عز وجل منافقین کو خداوند عالم نے قرآن میں عدو کہا ہے. شوف بالعربي لازم يقولون العدوهم. العدو يكون ہونا تو چاہیے تھا ہم العدو، لیکن العدو جو جس کو مقدم کرنا اس چیز کو جو بعد میں آنا چاہیے تھا، یہ حصر یا یہی لوگ يعني إذا الله قال العدوهم، اگر ہم کہیں العدوهم یعنی وہ دشمن ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم العدو یعنی یہی عدو ہے، یعنی صرف یہی عدو ہے، یہی دشمن ہے. لیکن پھر بھی اس کے پیغمبر نے ان کے ساتھ زندگی گزاری کی، ان کے ساتھ رہے. ما يقدر يسوي شيء. نعم سلام عليكم. سلام عليكم ببخشي. نعم عليكم السلام. مشكور. ہر انسان اپنے لحاظ سے جواب دہ ہے. بينك وبين الله تشوف قناعتك تتعامل وياهم إذا لا أو تشك لا 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 اللي بفهمك. بله دیکھیں جو مقصر ہے، جس نے غلطی کی ہے، اونی که مقصره چه شوهر چه خانم اون حق نداره. اونی که اس کو کوئی حق نہیں، لیکن جو جس نے تقصیر نہیں کی، جس کی غلطی نہیں ہے، اس کو پاس حق ہے. یعنی جاهاش فرق میکنه. یه وقت اون مقصره عرف میں دیکھنا پڑے گا کون مقصر ہے، کس کی غلطی ہے. اگه مقصر نیست نه، اگه مقصر آره. بله 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 همین. نه اینجا رو نگفت. مصالحت تو دوسری چیز ہے، یہاں پر نہیں ہے. یہ مسئله دیگه بود. اگر خب
دیکھیے ہم ہیں وہ لازرار کی دلیل ہے. خلاصه ما هستیم و لاضرار اگر لازرار کی اگه دلیل یہاں پر آ لاضرار سکتی ہے میگیره تو بالکل ہم اس کو قبول کریں گے. نمیگیره هیچ همین عقوب العقود معلوم لازرار آخه اخص سے لاضرر مطلق ہے تمام دلیلوں لاضرر سے. اخص مطلق از تمام ادله بله اگر لازرار کی وجہ سے همین کوئی اگر بات آ رہی ہے تو لاضرار وہ حق ہے اس کے پاس. میگیره حق داره اگر نه نعم ای في حديث شريف اكو كلمة الحمد لله حدیث میں ہے کہ کلمہ جو ہے الحمدللہ، لأنه اللي يصلون يقولون سمع الله لمن کیونکہ حمده کیا آیا ہے سمع کہ الله اللہ يعني سنتا إلهي ہے اسمع اللي يحمدوك فهذا اللي ان يقول لوگوں کی الحمد جو اس کی لله طرف اللي نماز پڑھتے ہیں یا اس يصلون کی حمد يرجعون کرتے ہیں. إليه في الحديث الشكل نعم العفو بل نعم اي على كل الى مصالح اي اگر مصالحت یعنی دونوں طرف جو ہیں قبول کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. مصالحت میں دونوں ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. المصالحة ما يخالف القرآن الكريم يقول اي 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 على قرآن نے کہا صلح و خیر، مصالحت کر لینا زیادہ بہتر ہے. اي مصالحة زين بل نعم القرآن الكريم يقول ولا من قرآن میں لغت عربیہ میں یہ لام جو ہے یہ لام قسم. باللغة العربية يسموه لام القسم يعني اختزال للقسم لمن یعنی کون ہے؟ والله من بهالمعنى دو شے ہیں یہاں ولمن پر. صبر وغفر شيئا واحد ایک يصبر انسان صبر کرتا ہے، ایک واحد دوسرا يتجاوز صبر نہیں کرتا ہے. السلبيات غفر يعني يتجاوز السلبيات اگر فقیہ جامع الشرائط ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. فقیہ جامع الشرائط کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس نے معاف کر دیا کسی چیز کو تو کافی ہے. جس وقت خمس کو دینا ہے اس وقت قصد قربت ہے. البتہ میرا نظریہ ہے چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے زکوٰۃ فطرہ ہو، چاہے خمس ہو، چاہے فدیہ ہو، قصد قربت جو ہے تکلیفی حکم ہے، یعنی وضعی نہیں. کسی نے یعنی اگر کسی ریاءً خمس داد اما بنیت خمس ریا کے طور پر اس نے نماز پڑھی، ریاءً پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی، تو اس کو پھر سے کرنا پڑے گا. لیکن اگر اموال میں ریا کے طور پر خمس دیا، اما در اموال متبادر اس نے ایک حرام کام انجام دیا ہے ریا کے طور پر، لیکن لے لیا، دوبارہ خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا ہو. عبادت میں باطل ہے لیکن اموال میں مبطل نہیں ہے. اگر فقیہ جامع الشرائط اجازت دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چرا نه چرا نه ببینید تمام مسائل در فقیہ جامع تمام مسائل فقیه جامع الشرایط جای امام معصوم کی جگہ پر ہے، اس لحاظ سے جہل ہے. ظهور در این جهت داره. بله
ہاں 3 خصوصیتیں ہیں جو امام معصوم کے پاس ہیں. معصوم داره که فقیه نداره. ایک اموال میں تصرف کرنا، تصرفش ایک در خون میں اموال اور در ارث میں. دماء در اعراض. امام معصوم حق لیکن داره. فقیہ جامع شرائط کو حق نہیں ہے. امام کو حق ہے، فقیہ جامع ستاره شرائط کو. حق نداره. ظاهر انهم حجت علیکم جتنی بھی دلیلیں ہیں وہ سب آ کر و دلیل امثال کر رہی ہیں. اینها مؤیدن مشہور به فہم نہ، فهم مشهور لیکن اکثریت کو ہم کہیں ولی نمیگیم مشهور، فهم خیلی از فقها ولایت ہے، این است که ولو ولایت حسبیہ کہیں ہم ولایت داره. ہم عام ولایت نہ کہیں. حسبه بگیم، نمیگیم ولایت عامه. خیلی هم جزءشه دیگه، حسبه است. همین یکی از روایاتشه. بله بله. پیغمبر مجاری الامور والاحکام ہے، یعنی ان کے ذریعے سے احکام صادر ہوتے ہیں. نه عبادات قصد قربت، قصد قربت واجب تکلیفی ہے. واجب تکلیفی. بله جماعتی تصریح ہاں بعض نے کہا ہے کہ اگر ریا کے طور پر خمس دیا ہے، دکھاوے کے طور پر خمس دیا ہے تو پھر سے دینا چاہیے. اور بعض کو اگر معلوم ہے، یعنی جس شخص کو معلوم ہے کہ ریا کے طور پر نہ لے، لیکن ایک جماعت ہے جو یہ اس کی قائل ہے. لیکن جیسے کہ دوسروں نے کہا، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ واجب عبادت ہے. اقل و اکثر کی بحث پر ہم واجب ہے قصد قربت تکلیفی طور پہ کرے. اگر قصد قربت نہیں کیا، ادا ہو گیا ہے خمس، لیکن اسے ایک حرام کام انجام دیا بغیر قصد قربت کے انجام دیا، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دیا. اس کی دلیل بھی ہے کہ متبادل ہے اموال میں. کہ اگر ریا کے طور پہ دیا تو باطل ہو جائے گا، دکھاوے کے طور پہ دیا باطل ہو جائے گا. اگر ہم شک بھی کریں گے تو اصل عدم ہے، یعنی شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سلام علیکم. نعم نعم، إذا مورد عنده ولو قليل ولو أحيانا لازم سنة خمسية عنه. امام جواد سے صحیح روایت ہے، صحيحة عن الإمام الجواد، صحیح ہے علی ابن مہزیہ کہ ہر سال میں، یعنی ہر سال خمس دے. عام هذا يعني كل سنة، هذا للجميع. أما إذا ابن أو بنت، ہاں لیکن ان کو کوئی کسی قسم کا پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، کسی قسم کا اموال ان کے پاس نہیں ہے، تو کوئی خمس نہیں ہے. کس طرح سے بھی ان کو پیسے ملتا، جیسا بھی ملتا، اگر کوئی پیسہ بچتا ہے تو اس پہ خمس ہے. اگر مثلا زوجہ ہے، چاہے ہدیے کے ذریعے سے یا جائزے کے طور پر یا کسی بھی طرح سے اس کو پیسے ملتے ہیں، تو سال کا ایک دن مقرر کر اس پہ خمس دے. نعم نعم نعم. عليكم السلام. أسأل الله قبول. نعم. يعني بدال الله قال فلوس، بدال الله قال اللہ کو خطاب کر کے وہ کسی اور کو پکارے، یعنی مانگے. قال ابني، بدال الله قال بنتي. هذا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ عطا کرتا ہے. اللہ بیٹا دے، بیٹی دے، اولاد دے، زوجہ دے، شوہر دے. كل شيء كل شخص كل ما منحه. عليكم السلام. أي 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 أي. امام حسین کے لیے رونا یا جزا کرنا اور دیگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی حرج نہیں. ہاں معصوم کے علاوہ مکروہ ہے جزا کرنا.
معصومين مكروه الجزاء، بس حاول هم تداري أهلك، يعني بعنف لا تلاقيهم، داريهم. بله. سلام عليكم. اگر انجام بده خود درسته، اشکال نداره، اما اگر عمدن نماز نخونده روزه अगर जानबूझ कर بر माँ बाप ने فرزند नमाज बाप ने واجب छोड़ी है نیست. तो बेटे पे بله वाजिब नहीं है। हाँ, مجبور छूट गई है درست तो उसमें पढ़ सकता है। اون बेटे पे فرزندی वाजिब که नहीं है طور अगर بیدار जानबूझ به के छोड़ी نماز गई روزه नमाज। بخونن हाँ, अगर उसे वसीयत انجام की है तो بده، वसीयत पे اون अमल करेंगे, उसके مسئولیت पैसे अगर وصیت उसके باید छोड़े हैं तो। عمل بکنه. بله. الله صلی الله علی محمد و علی السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله.